پہلے 3000 جو آنے تھے وہ منزلین تھے، وہ نازل کردہ فرشتے تھے، مگر اب جو 5000 فرشتے آئیں گے مصومین، وہ نشان زدہ ہوں گے۔ آؤ اپنے ڈیفنس میں نکلتے ہیں اور مدینہ اور اہل مدینہ کو بچاتے ہیں، زرہ کے بغیر، تلوار کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر۔ چند لوگ 313، وہ تو بڑی جابر قوم ہے، پوری دنیا میں وہ تو سپر پاور ہے اس وقت۔ ان فاقہ مستوں کا روب ڈال دوں گا، ان روزہ داروں کا روب ڈال دوں گا۔ کنٹرولڈ وار رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ تو پھر اچھی خبریں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم کرتی ہیں کہ صہیونی میڈیا جو ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرتا ہے، پورے چینل اس کام پہ لگائے ہوتے ہیں۔ اب غیبی مدد کے نازل ہونے کا وقت ہے، اور رو رو کر کہنے لگا کہ اے رب کائنات، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، جبرائیل کے ہاتھ سے بچا لے۔ پھر گستاخی کی اور پھر اوپر سے اپنی ہڈ حرامی کا ذکر کر دیا۔ ایک طرف عیش پرست قوم ہے جو منو سلوہ کھا کر ڈکار لیتی رہتی ہے مگر اللہ کے حکم کا انکار کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ روزہ دار ہیں، یہ فاقہ مست ہیں، گویا وہ تعظیم پیغمبر سے خالی، عشق رسول سے خالی، اور ادھر امت محمدیہ اپنے خاندان سے بڑھ کر، عشیر سے بڑھ کر، اقربا سے بڑھ کر، باپ اور بیٹے اور ماں بہن اور بیٹی سے بڑھ کر سب سے زیادہ دل میں محبت رسول ہے۔ جب راز عشق آشکار ہو گیا، چھڑی اٹھا لی، میدان عمل میں نکل پڑے، قدم بڑھا دیے۔ اب فقط فرشتے نہیں، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی پانی روڑ دیتا، محبوبہ تیرے ویکھن تے اسی کعبہ موڑ دیتا۔ میں نے 1000 کہا، آپ نے 3000 کا اعلان فرما دیا، بلکہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ اب اللہ پاک سے یہ خوشخبری لے کر بڑی ایمان افروز بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جب ہم تلوار اٹھاتے تھے، کافر کی گردن تک پہنچنے سے پہلے اس کی گردن خود ہی کٹ کر نیچے گر جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کی یا ملک شام کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ کتب اللہ لکم، آپ غور کیجئے، وہ زمین جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے، وہ تمہاری ہو چکی ہے، فقط تم نے کوشش کرنی ہے تھوڑی اور وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو اس خوشخبری کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا فیہا قوما جبارین، جس قوم کے ساتھ آپ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ ہمیں مد مقابل کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ غزوہ اور جہاد کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، وہ تو بڑی جابر قوم ہے، اس کا تو پوری دنیا میں وہ تو سپر پاور ہے اس وقت۔ ان کے پاس اسباب اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں، ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ انا فیہا قوما جبارین، گویا یہاں پر اپنے دشمن کے جبر اور قہر سے وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ جب بندے کو اللہ کا خوف اور ڈر نہ رہے تو پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمن کا خوف اور ڈر ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، آپ کے کہنے کے باوجود ہم ہرگز اس طرف نہیں جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اس وقت چلے جائیں گے جب یہ یہاں سے نکل جائیں، زمین خالی کر دیں، یعنی ہمیں کوئی مزاحمت نہ کرنی پڑے، ٹکر نہ لینی پڑے، تب ہم چلے جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم یعنی مقابلہ کیے بغیر ہی پھر وہاں پہ داخل ہو جائیں گے۔ مقابلے سے آری ہو رہی ہے، مقابلے سے جان چھڑا رہی ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، دو لوگوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے انعامات سے نوازا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ منعمین کے لیے تو اللہ پاک کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ۔ تو وہ صوفیاء، وہ بزرگ، وہ اللہ کے ولی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لوگوں میں جوش اور شوق شہادت پیدا کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ بس دروازے سے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تم نے بس داخل ہونا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو خوشخبری ہم تمہیں پہلے ہی سنا دیتے ہیں کہ غلبہ مل جائے گا، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ گویا تمہیں شاید لڑنا بھی نہ پڑے، لیکن ہمت کرو، جہاد کے لیے نکلو، کوشش کرو، اپنے نبی مکرم کی مدد اور نصرت کے لیے نکلو، اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ تم جب دروازے سے داخل ہوگے تو شاید زیادہ مزاحمت نہ کرنی پڑے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مومن بن کر نکلو اور جہاد سے جی نہ چراؤ۔
اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کیسے انکار کیا؟ اب ان کی قوم کا یہ حال دیکھیں کہ انکار کے ساتھ اب وہ ادب کا دامن بھی چھوڑ بیٹھے۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب ایک ساتھ جاؤ اور جنگ کرو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو جہاد اور غزوے کی ترغیب دی جا رہی ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالنے کے لیے، زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے ان کو آگے لایا جا رہا ہے کہ اپنے کوشش کرو، مدد کرو، لوگوں کی سامنے آؤ، اپنا رول پلے کرو۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور یہ جو جہاد کا حکم دینے والا ہے، غزوے کا حکم دینے والا ہے، جنگ کا حکم دینے والا ہے، وہ رب آپ کے ساتھ جائے، آپ دونوں لڑیں جا کر، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ گویا انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر گستاخی کی، اور پھر اوپر سے اپنی ہڈ حرامی کا ذکر کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ یہ وہی قوم ہے جو منو سلوہ کھا کھا کے پیٹ پھلا لیے تھے انہوں نے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کے اوپر نہ چلنے والی تھی۔ ان کے اذکار کا قرآن پاک میں یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب قوم اس طرح کی ہڈ حرام ہو، انکاری ہو، گستاخ ہو، اور پھر وہ کہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، تو کیسے آئے گی؟ دیکھیے تھوڑا سا تقابل کرتے ہیں، ایک طرف قوم موسیٰ ہے، ایک طرف امت محمد یا امت مرحومہ ہے۔ قوم موسیٰ کا جو حال اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا وہ کیا ہے کہ تعظیم پیغمبر نہیں کر رہی، عشق رسول سے کوری ہے۔ جو تعظیم نہیں کر رہی، تکریم نہیں کر رہی، اپنے نبی کی بات حکم نہیں مان رہی، وہ عشق سے تو خالی ہوگی نا، کیونکہ عشق بنا حکم کے نہیں ہوتا۔ عشق جب ہو اور بندہ کسی کی بات بھی نہ مانے تو یہ کیسی محبت اور کیسا دعویٰ عشق ہے؟ گویا وہ تعظیم پیغمبر سے خالی، عشق رسول سے خالی، اور ادھر امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ کا منہ سے نکلا ہوا لعاب دہن مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو بھی ہاتھوں پہ مل کر اپنے جسم پہ برکت کے لیے لگا لیتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ذکر ہے اس کا، وہ تو اپنے نبی کا پسینہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تم کیسے اس کا خون بہاؤ گے؟ سوچو بھی نہ۔ اور ایک طرف تعظیم پیغمبر سے آ رہی، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی حفاظت کرنے والی قوم، ایک طرف جنہوں نے تھوڑی سی ہمت بھی نہیں دکھائی کہ دروازے تک ہی چلے جاتے، اور دوسری طرف دیکھیے ہمت کا عالم کہ کھجور کی ٹانی پکڑی ہوئی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں اور سوٹی جو بھی ہاتھ میں آیا سٹک پکڑ لی ہے، اور تلواروں اور نیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بجائے قومن جبارین کہہ کر جابر قوم سے ڈر رہے ہیں، اپنے مد مقابل کا اور دشمن کا خوف طاری ہے، اور دوسری طرف اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ قوم موسیٰ کا حال، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اس وقت نہیں آئی تھی، ان کا حال یہ دیکھیے کہ وہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں۔ اس قوم کا حال دیکھیے کہ امت مرحومہ میں جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرنے والا، آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہنے والا ابو جہل وہ ہے، تو دو ننھے بچے معوذ اور معاذ دونوں بجلی کی تیزی کے ساتھ گئے، اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو زخمی کیا، وہ نیچے گرا، اور ابو جہل کے سینے میں ایک چھوٹی سی تلوار گاڑ دی۔ یہ ہے جوانی، کوئی بزدلی نہیں، یہاں پر بہادری کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ ایک طرف عیش پرست قوم ہے جو منو سلوہ کھا کر ڈکار لیتی رہتی ہے مگر اللہ کے حکم کا انکار کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ روزہ دار ہیں، یہ فاقہ مست ہیں، بھوک سے برا حال ہے، مگر سرکار نے کہا کہ مدینے پہ حملہ ہو رہا ہے، دشمن لوگ آ کر مدینے پہ حملہ کرنے لگے ہیں، آؤ اپنے ڈیفنس میں نکلتے ہیں اور مدینہ اور اہل مدینہ کو بچاتے ہیں۔ تو کھجوروں کی خشک ٹہنیاں لے کر، زرہ کے بغیر، تلوار کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر، چند لوگ 313 مجاہد ان کا ہزاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک طرف مایوسی کا عالم ہے، ان کو بتایا جا رہا تھا قوم موسیٰ کو کہ تم صرف اس ارض مقدس کے دروازے تک جاؤ گے، فتح تمہارے گلے میں ہار ڈال دے گی، اور دوسری طرف اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہوئے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی امید نہیں، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین ہے۔ جب یہ دونوں معاملات آپ نے دیکھ لیے، اب ہمت مردہ مدد خدا ہے۔ آپ ہمت کر لیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ ہمارا آج کا عنوان یہی ہے کہ غیبی مدد کب آتی ہے اور کیوں نہیں آ رہی۔ جب آپ ہمت کر لیں تو تب آتی ہے۔
اور میدان بدر میں فرشتے بھی حیران تھے، تو وہی فرشتے جو اللہ پاک کی مدد کے لیے میدانوں میں آنے والے تھے وہ انتظار میں تھے کہ کب دوبارہ جائیں گے۔ یہاں پر اب وہ حیران ہو رہے ہیں۔ میدان بدر کا یہ منظر ہے آپ کے سامنے۔ آج باپ اور بیٹا مد مقابل ہیں، خون خون کو کاٹنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں۔ اپنے خاندان سے بڑھ کر، عشیر سے بڑھ کر، اقربا سے بڑھ کر، باپ اور بیٹے اور ماں بہن اور بیٹی سے بڑھ کر سب سے زیادہ دل میں محبت رسول ہے۔ اس محبت رسول کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے سب آ گئے ہیں۔ آج انہوں نے نہتے ہیں زرہ بند بختر کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ لشکر پر چڑھ دوڑے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، اور فرشتے یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ انہوں نے کھجور کی خشک ٹہنیاں پکڑی ہوئی ہیں اور انہیں تلواروں کی طرح گھما رہے ہیں، اور مقابلہ تیروں اور نیزوں کا ہے۔ شاخوں سے نیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا، جس طرح ایک شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اپنا حصار بنا کر اپنے جسم کے اوپر نیزے روک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نیزوں اور تیروں کو پکڑ رہے ہیں، اور شمع رسالت کے پروانے بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹنے کو تیار ہیں۔ شہادتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور شوق شہادت کیوں نہ ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جیسے ہی سر تن سے جدا ہوگا، وہ رب کائنات جس کی دنیا میں کوئی زیارت نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی چند چنے ہوئے لوگ اللہ کو دیکھیں گے، وہ رب کا دیدار کرنے کے لیے، ننگی آنکھوں سے دیدار کرنے کے لیے، جب شہید کا گلا کٹتا ہے، جب شہید کو گولی لگتی ہے، جب شہید کو میزائل اور بم لگتا ہے، تو اس کے جسم پہ خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کو رب کائنات بلا حجاب دیدار عطا کرتا ہے۔ وہ شوق شہادت میں، وہ دیدار کے شوق میں، وہ اللہ کی چاہت کے شوق میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے جب نکل پڑے اپنی چھڑیاں گھماتے ہوئے، تو اب اللہ پاک نے کہا کہ اب جو ہے امر آ گیا، اب اذن آ گیا، اتمام حجت ہو گیا، اب انہوں نے کر دکھایا۔ قوم موسیٰ جو نہیں کر سکی تھی، قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ اقبال نے یہاں کہا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ وہ چھوٹی سی ننھی سی چڑیا، وہ چھوٹی سی ننھی سی معصوم سی چڑیا، اس کو شہباز کے ساتھ لڑا دیا۔ اور اب علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز عشق آشکار ہو چکا۔ جب راز عشق آشکار ہو گیا، ہمت کر دی، چھڑی اٹھا لی، میدان عمل میں نکل پڑے، قدم بڑھا دیے، تب اللہ پاک نے کہا کہ اب غیبی مدد کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ دعاؤں سے کبھی غیبی مدد نہیں آتی، آسمانی مدد دعاؤں سے کبھی نہیں آتی، آسمانی مدد عمل سے آتی ہے۔ تو جب عمل ہو گیا تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، اب فقط فرشتے نہیں، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور کس طرح، اذ یوحی ربک، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ نے، اب بات ہو رہی ہے محبت کی۔ اے حبیب مکرم، اپنے اعزاز کا وہ منظر یاد کیجئے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا، انی معکم، کیا فرشتوں تم اکیلے نہیں جا رہے نیچے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فثبتوا الذین آمنوا، اب غیبی مدد کرتی کیسے ہے کام، وہ عمل کیسے کرتی ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے پاؤں کو ثابت قدم کرنے کے لیے فرشتوں نے رول ادا کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کے ایمان کو کامل کرو، ان کو یقین دلاؤ کہ فتح یاب تم ہی ہوگے، اور میں کیا کروں گا، سألقی، میں جلد ہی ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں، الرعب، مسلمانوں کا روب ڈال دوں گا، ان خاکہ نشینوں کا روب ڈال دوں گا، ان فاقہ مستوں کا روب ڈال دوں گا، ان روزہ داروں کا روب ڈال دوں گا، ان بھوکے پیٹ والوں کا روب ڈال دوں گا۔ جب روب کے ساتھ مدد ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوات میں، جنگوں میں اور دین مبین کی اشاعت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں میری روب کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے روب ڈال دیا کافروں کے دلوں پر، اور اس کے بعد فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اللہ پاک فرشتوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو غزوہ بدر کے دوران جارے کافروں کی گردنوں کے اوپر ضرب لگانا اور ان کی سازشوں اور جنگی حربوں کے جواب میں، مطلب ڈیفینسو وار کے طور پر، ان کے ایک ایک جوڑ کو ہلا کے رکھ دینا اور توڑ کے رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مدد آتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اچھی خبریں پھیلاتے ہیں۔ گویا حالت جنگ میں، جب بھی حالت جنگ ہو اور زمانہ امن نہ ہو، اس وقت افواہوں کی بجائے
اچھی خبروں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اچھی پوسٹوں کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے، مایوس کرنے والی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ صہیونی میڈیا جو ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرتا ہے، انہوں نے پورے چینل اس کام پہ لگائے ہوتے ہیں، جھوٹی خبروں کو افواہ کی طرح اڑا کر اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جنگ جیتنے یا ہارنے سے پہلے ہی وہ جنگ جیت چکے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جب ان کی مدد آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے تو پھر اچھی خبریں فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ثابت قدم کرتی ہیں، اور اللہ پاک رعب کے ساتھ مدد فرماتا ہے۔ اور یہاں پر جب نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے، وار نیوز رپورٹنگ، تو میڈیا اور میڈیا کے چینل مالکان اور اسلامی سلطنت کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے، اور ISPR اور ہمارا جتنا ادارہ ہے اور جو بھی پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے ہمت کرنے والے مجاہدین ہیں اور جو حکومتیں ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی روح سے کہ نیوز وار رپورٹنگ جو ہے اس کو کنٹرول کریں، کنٹرولڈ وار رپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایمان والوں کے ثابت قدموں کو لڑکھڑا نہ سکے افواہوں سے اور بری خبروں سے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ غیبی مدد میری ہے مگر محبوب مرضی تمہاری چلے گی۔ ہوا یہ کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ اے حبیب ایسا کرتے ہیں کہ 1000 تعداد ہے کافروں کی، آپ کے پاس 313 جانثار ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 1000 فرشتے نازل کر دیتا ہوں، ایک کافر کے مقابلے میں ایک فرشتہ کافی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما لیا، 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ پاک سے یہ خوشخبری لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایمان افروز بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک سے 1000 فرشتوں کی خوشخبری سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے پاس آئے اور ان کو امید دلانے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا تم خوش نہیں کہ اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہا ہے؟ حاضرین وعدہ تو 1000 فرشتے کا ہوا تھا، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ تقول، اے محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین نازل ہونے والے 3000 فرشتے بھیج دے۔ اے محبوب میں نے 1000 کا وعدہ کیا تھا، آپ نے اپنی قوم کے ساتھ، آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ 3000 کا وعدہ کر لیا۔ اب ایسا ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے چونکہ نکل گیا، محبوب آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو ہمیں اس پہ پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پانی روڑ دیتا، محبوبہ تیرے ویکھن تے اسی کعبہ موڑ دیتا، جدھر تو چاہتا تھا ہم نے اپنے کعبہ ہی بدل دیا، بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو کعبہ بنا دیا۔ ہمارے لیے یہ تیری مرضی ہے، تیری رضا ہے، تو جس پہ خوش ہے وہی ہے۔ میں نے 1000 کہا، آپ نے 3000 کا اعلان فرما دیا، چونکہ آپ کی زبان اقدس سے 3000 نکل گیا تو اے محبوب اب ایسا ہوگا کہ 3000 نہیں بلکہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا، آپ کی زبان اقدس کا پاس کرتے ہوئے، آپ کی محبت اور عشق کا پاس کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو آپ پر جو اعتماد ہے اس کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے میں 3000 نہیں اب 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ اور پہلے 3000 جو آنے تھے وہ منزلین تھے، وہ نازل کردہ فرشتے تھے، مگر اب جو 5000 فرشتے آئیں گے مصومین، وہ نشان زدہ ہوں گے، وہ بڑے پروٹوکول والے ہوں گے، وہ ٹرینڈ ہوں گے، وہ ماہر فرشتے ہوں گے۔ اور حاضرین گرامی جب یہ ماہر فرشتے آئے کایا پلٹ دی۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام جنگ کے بعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہم نے عجیب منظر دیکھا۔ حضور مسکرا دیے، آپ کو سب معلوم تھا، فرمایا کہ بتاؤ کیا منظر دیکھا؟ کہنے لگے کہ جب ہم تلوار اٹھاتے تھے کافر کی گردن تک پہنچنے سے پہلے اس کی گردن خود ہی کٹ کر نیچے گر جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کو تمہاری ہمت دیکھنی تھی، جب تم نے ہمت کی اور تلوار اٹھا لی۔ یہ وہی لمحہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا دیگر کئی قوموں سے نہ ہو سکا تو اللہ پاک کی مدد نہ آئی۔ تو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب بندہ میدان عمل میں نکل پڑتا ہے، جب بندہ ہمت کر لیتا ہے۔ تو اے صحابہ وہ جو تم تلوار اٹھاتے تھے تو گردن تو فرشتے کاٹ رہے تھے، تو اس لیے فرشتوں نے پھر گردنیں کاٹیں اور ڈھیر لگا دیے۔ اور یہ واحد ایسی جنگ ہے جس کے اختتام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ نے، چونکہ بارش ہوئی تھی اور ریت نیچے دب گئی تھی اور مضبوط ہو گئی تھی وہ جگہ، تو آپ نے چھڑی سے کچھ دائرے بنائے اور فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، اس جگہ پر ابو جہل کا لاشا گرے گا۔
بڑے بڑے کافر جرنیل سردار جو ان کے تھے، ان کے دائرے بنا دیے زمین پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب میدان بدر کے بعد ہم نے اس کا نقشہ دیکھا تو بڑے بڑے کافروں کو جن کو نشان لگایا گیا تھا ان کی لاشیں اسی دائرے کے اندر پڑی ہوئی تھیں۔ گویا ایک لیڈر کو ویژن بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک کی مدد پہ اتنا یقین ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی ہو جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو، جس کو پہلے سے سارا کچھ معلوم ہو، فقط قوم کو ہمت دلا کر اللہ پاک کی وہ مدد جو کئی سالوں سے رکی ہوئی تھی، وہ مدد جو کئی انبیاء کرام کے لیے فرشتوں کی نہیں آئی تھی، وہ مدد جو امتوں کی وجہ سے روک دی گئی تھی، اللہ پاک کے حکم سے پھر ایسے اترے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، روایت میں ہے کہ جب شیطان جو تھا وہ بھاگا، حضرت جبریل امین نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا، ایسا بھاگا کہ پھر وہ ریڈ سی اور دریائے احمر میں گھس گیا، اور جا کر سمندر کی تہہ میں جا کر جب دیکھا کہ جبرائیل آج باز نہیں آنے والے، تو سمندر کی تہہ میں جا کر اس نے سجدہ کیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ اے رب کائنات، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، اب مجھے جبرائیل کے ہاتھ سے بچا لے اور تیرا وہ وعدہ پورا ہو کہ مجھے یہ کچھ نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو روکا کہ اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حاضرین گرامی، یہ غزوہ بدر ہے، یہ جنگ ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہیں آتی تو وہ ہماری وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ ہم دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ جب جنگ کا عالم ہو تو اللہ پاک کی غیبی مدد کے لیے دعا بھی کریں، اور اس کے لیے جو یہاں پر قرآن حکیم نے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن فجر کا آج کا یہی پیغام ہے کہ شہدائے بدر جو تھے انہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور دین اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ آج انہی کی بدولت، اسی جنگ اور اسی غزوے کی بدولت ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور قیامت تک اسلام کا نام ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو دوبارہ عزت اور عروج اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید شیطانی چالیں رک جائیں گی، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ بولہب اور مصطفیٰ کے دیوانوں کی جنگ ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور فرشتوں کی غیبی مدد کو حاصل کرنے کے قابل بنا دے۔ وما علینا الا